پھر ہم نے کراچی کے بارے میں سوچا اور ہم نے یہ سوچا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم کراچی میں امن قائم کریں گے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنتی ہے اور پی ایم ایل این کی ایک حکومت قائم ہوتی ہے وفاق میں. وفاق پھر سے کراچی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اور صرف کراچی کے لیے نہیں پورے سندھ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. اگر ہم نے اس شہر میں سیاست کرنی ہے، اس صوبے میں سیاست کرنی ہے، تو پھر بلیم گیم سے نکل کے اس کی اونرشپ لینی پڑے گی. کیوں کراچی کے لوگ لسانیت کی بنیاد پر ووٹ کرتے ہیں، پرفارمنس کی بنیاد پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ بھی آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اگر نہ ہوتی تو شاید کراچی کا نقشہ چینج ہوتا، یا کراچی جو ہے وہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق ملتے، اس سے بہتر حالات ہوتے؟ 1940 کی جو قرارداد پاکستان ہے اس کے اندر ان کو انشور کیا گیا تھا کہ صوبے خود مختار ہوں گے. وفاقی حکومت اس وقت یہ پالیسی رکھتی ہے کہ جس صوبے کے صوبائی اسمبلی یہ قرارداد پاس کرے اور وہ خود آئین قانون سازی کرے اور 2/3 میجورٹی سے کرے کہ وہاں صوبہ بننا چاہیے اور اس کا ایک آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے، وہاں پہ ضرور صوبے بننے چاہیے. چاروں صوبوں میں اگر ہم گورنر کی بات کریں تو ایک سیریمونیل عہدہ ہے. گورنر کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہوتے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی صوبائی اسمبلی بل بھیجتی بھی ہے، اگر وہ اس پہ اسینڈ نہیں بھی کرتے پھر بھی کچھ عرصے بعد وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. تو سیریمونیل ہے بیسیکلی. نیوز ڈاٹ پی کے ساتھ کراچی سے میں ہوں وقاص خان. راجہ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں حکومت پاکستان کے لیے، سندھ سے یہ ترجمانی کرتے ہیں. سر، میں ایک سوال ایسا کروں گا آپ سے کہ یہ بتائیں کہ عام لوگ جو کراچی کے حوالے سے تاثر رکھتے ہیں، کیا جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری، جو حکمران ہیں، جو ہمارے لیے سوچتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، وہاں بھی کراچی کے حوالے سے یہی سوچا جاتا ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں، یا مختلف سوچ رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں اسپیسیفکلی بات کروں گا جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے. اور فیڈرل گورنمنٹ الحمدللہ کراچی کے لیے بڑا زبردست کام کر رہی ہے، صرف سوچ نہیں رہی. ہم کراچی کے لیے سوچ چکے. ہم نے کراچی کے لیے اس وقت سوچا جب کراچی کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا تھا، جب کراچی میں ڈیلی تقریباً 50 سے 100 لوگ ڈیلی یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتے تھے. پھر ہم نے کراچی کے بارے میں سوچا اور ہم نے یہ سوچا کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم کراچی میں امن قائم کریں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی 2013 میں تو ایک زبردست آپریشن ہوا، تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالا تر آپریشن اور بڑا سخت اور ریزلٹ اورینٹڈ آپریشن ہوا اور کراچی میں مستقل امن قائم ہوا. کراچی میں وہ ٹارگٹ کلنگ والی لہر، وہ گینگ وار اور وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، جس کی وجہ سے کراچی میں بزنس نے فلورش کیا. اس کے بعد پھر ہماری حکومت کو سازشوں کے ذریعے ہٹایا گیا اور پھر کراچی میں ایک بار پھر کراچی کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. حالانکہ کراچی سے جن لوگوں نے ایڈونچر کر کے ہمیں ہٹایا انہوں نے کراچی سے اس جماعت کو، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بڑی یہاں سے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی سیٹس بھی دی گئیں، جتوایا گیا ان کو جان بوجھ کے، لیکن کراچی کے لیے ہوا کچھ نہیں. ان 4 سالوں کے اندر کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگا، ترقی کی ایک اینٹ نہیں لگی. پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنتی ہے اور پی ایم ایل این کی ایک حکومت قائم ہوتی ہے وفاق میں. وفاق پھر سے کراچی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اور صرف کراچی کے لیے نہیں پورے سندھ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اور پھر سوچ کے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں ہم نے سکھر سے حیدرآباد موٹر وے، پھر کراچی ٹو حیدرآباد کو کنیکٹ کرنا، پھر لیاری ایکسپریس وے کو ڈیول جو جس طرح کیا اور اس کی پوری تزئین و آرائش، جو گرین لائن منصوبہ جو میاں نواز شریف صاحب نے کراچی کے لیے شروع کیا وہ نہ صرف فنکشنل رہا بلکہ اس کو ابھی ایکسٹینڈ کر کے اس کو مزید 1.8 کلومیٹر 3 اسٹیٹ آف آرٹ اسٹیشنز کے ساتھ ٹاور سے اس کو کنیکٹ کرنا، کیونکہ جمع کلات پہ آئے گا پھر اس کو آگے ریڈ لائن ٹاور تک کنیکٹ کرے گی. اسی طریقے سے کراچی کینٹ اسٹیشن اسٹیٹ آف آرٹ کینٹ اسٹیشن میں تبدیل کیا، اس کو، اس کی اپ گریڈیشن ہوئی اور وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح جو ٹرینز تھیں کراچی سے جو چلتی تھیں ان ٹرینز کو اپ گریڈ کیا گیا. شالیمار ایکسپریس ابھی اپ گریڈ کی گئی، اسے آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول کی ٹرین اس کو بنا دیا گیا ہے. اسی طرح اب ضرورت محسوس ہوئی کہ ٹریکس جو ہیں ریلوے کے وہ پرانے ہو گئے، اب اس پہ تیز رفتار ٹرینز نہیں چل سکتی، ان کو بہتر کرنا ہے. نیا ٹریک جون میں اس کا اسٹارٹ ہم کرنے والے ہیں، کراچی ٹو کوٹڑی، کوٹڑی تو روڑی سکھر وہاں تک. تو ترقی کے تو سفر وفاق نہ صرف سوچ رہا ہے بلکہ سوچ کے کمپلیٹ کیا، اب اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا، جو انفراسٹرکچر ہے کراچی کا، اہل کراچی ہمیشہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر سڑکیں نہیں ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. تو
ایک محرومی کا بھی احساس پایا جاتا ہے، کیونکہ وفاق میں حکومت جو بنتی ہے، جیسے آپ نے کہا پہلے پی ٹی آئی کی بنی، اب پی ایم ایل این کی ہے، تو کراچی کی نمائندگی عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. جیسے ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا، بچہ 3 سال کا گٹر میں بہہ گیا، جام بحق ہو گیا. تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور شدت آ رہی لوگوں میں، اور لوگ جو ہے اب شکایات بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے وفاق میں، اور کیا مستقبل میں اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کام زیادہ تر پیپلز پارٹی کے کرنے کے، تو کیا سوچا جا رہا دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، شہری حکومت بھی ان کے پاس ہے، اور صرف شہری حکومت میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے پاس، صرف پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے، اس میں جماعت اسلامی کا بھی بڑا رول ہے. اور خاص طور پہ ابھی جو شہر میں واقعہ ہوا ہے وہ گلشن ٹاؤن کا واقعہ، اور وہ جماعت اسلامی کا ہے. اور اس واقعے پہ جس پہ پورا شہر سوگوار ہے، اور ہمارے بچے گٹرز میں گر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. ہمیں سب کو اونرشپ لینی پڑے گی اس شہر کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں اونرشپ لینی پڑے گی. اگر ہم نے اس شہر میں سیاست کرنی ہے، اس صوبے میں سیاست کرنی ہے، تو پھر بلیم گیم سے نکل کے اس کی اونرشپ لینی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں اس بچے کی ہلاکت کا میں بھی ذمہ دار ہوں. ہر شہری ذمہ دار ہے، ہر وہ شہری ذمہ دار ہے جو وہاں سے گزرا، اس نے وہ گٹر کھلا ہوا دیکھا، اس کی نشاندہی نہیں کی، اس پر احتجاج نہیں کیا، اس پر ڈھکن لگانے کی فرصت اس کو نہ ملی. تو ہم سب ذمہ دار ہیں، میں نوصل قوم ہم ذمہ دار ہیں. اور وہ کیسے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں. کوئی آسمانوں سے فرشتے اترنے کا وقت جو ہے نا وہ اب چلا گیا. جب آسمانوں سے فرشتے آ کر یہاں پہ کوئی زمین والوں کی مدد کیا کرتے تھے اور نصرت ملتی تھی. اب ہمیں خود کرنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی کے لوگ، آپ نے کہا عام لوگ، میں کہتا ہوں کراچی کے لوگ عام لوگ نہیں ہیں. عام تو بیچارہ وہ سندھ کے جو تھے دیہات میں بیچارہ ہے، جس کو 18 امینڈمنٹ کا نہیں پتا، وہ شاید عام ہوگا. جو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کی پاؤں میں چپل نہیں ہے، جس کے سر پہ چھاؤں نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ سے محروم ہے، وہ عام ہو سکتا ہے. کراچی کے لوگ تو خاص ہیں. وہ مکمل طور پر انفارمڈ لوگ ہیں. گجٹس ان کے پاس ہیں، انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں، انہیں پتا ہے 18 امینڈمنٹ کیا ہے، انہیں پتا ہے مسلم لیگ نون پنجاب میں کس طرح پرفارم کر رہی ہے اور یہاں کیوں پرفارم نہیں کر پا رہی، کس طرح آئینی طور پر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو وہ ہمیں ووٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کراچی کے لوگ لسانیت کی بنیاد پر ووٹ کرتے ہیں؟ پرفارمنس کی بنیاد پہ کیوں نہیں کرتے؟ لسانیت اور قبائل اور برادری کی بنیاد پر کوئی دیہات کا بندہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے کرتا ہے. پڑھا لکھا بندہ ہو کر اتنا شعور رکھتے ہوئے بھی لسانیت، زبان، علاقے کی بنیاد پر آپ ووٹ کریں گے؟ آپ پرفارمنس کی بنیاد پہ، دنیا پرفارمنس کی بنیاد پہ ووٹ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نیو یارک کا میئر جو ہے وہ پاکستانی نژاد بن رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یو کے کا میئر جو ہے وہ پاکستانی نژاد بن رہا ہے. وہ لوگ تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی جو نسل کے کہاں کون سی ہے، اور یہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے یا ہمارا انگلش ہے. وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں. تو کراچی کے لوگوں کو اب بدلنا ہوگا. کراچی کے لوگ پرفارمنس دیکھیں. اور ہم نے صرف پنجاب میں نہیں بنا کے دیا، میں نے بھی آپ کو بتایا جو ہم نے کراچی شہر میں جو اپنے منصوبے بنائے، کراچی کے لوگوں کے درمیان اس شہر کے اندر وہی جا کے دیکھ لیں تو اسی کو دیکھ کے بھی ہمیں ووٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم پرفارمنس دے رہے ہیں. سر، کیا یہ بھی آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اگر نہ ہوتی تو شاید کراچی کا نقشہ چینج ہوتا، یا کراچی جو ہے وہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق ملتے، اس سے بہتر حالات ہوتے؟ دیکھیں، 18ویں ترمیم کو میں ٹوٹلی الگ اسپیکٹ سے دیکھتا ہوں. 18ویں ترمیم کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، جس کا مین نعرہ تھا صوبائی خود مختاری. کیونکہ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کو کوئی اس طرح کوئی کہنے سے تو نہیں آ گیا. یہی وہ صوبے تھے جنہوں نے ووٹ دے کر پاکستان کو انہوں نے اس کو لے کے آ گئے اور تخلیق میں لے کے آئے. اب انہی صوبوں نے، یہ اکائیاں ہیں بنیادی طور پر، اور انہیں صوبائی خود مختاری 1940 کی جو قرارداد پاکستان ہے اس کے اندر ان کو انشور کیا گیا تھا کہ صوبے خود مختار ہوں گے. تو صوبہ خود مختاری تو اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن بھی رکھتا ہے، فیڈرل ملک ہے، اور اس میں فیڈرل حکومت بھی ہوتی ہے، تو پرفارمنس بیسڈ بھی ہمیں چیزوں کو سوچنا پڑے گا. 18th امینڈمنٹ بہتر ہے، لیکن صوبے میں حکومت جس جماعت کی ہوگی وہی 18 امینڈمنٹ سے مستفید ہو سکے گا. تو اگر کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سال ہر سال سے جن جماعتوں کو ووٹ دیے وہ ان کے اتنے کام نہیں کر سکے، ایک دفعہ ہمیں آزما کے دیکھ لیں.
سر نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے تو اس پر وفاق کیا سمجھتی ہے؟ کوئی لائعمل ہے کیا مستقبل میں بن سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے جو لیڈران ہیں وہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ کراچی کو الگ کیا جائے، شہری سے ان کو الگ صوبہ بنایا جائے، تو اس پر کیا وفاق کا اسٹانس؟ دیکھیں وفاق صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا. وفاق کوئی الگ سے کوئی اینٹی نہیں ہے. وفاق چاروں صوبوں کو ملا کر ہی وفاق بنتا ہے. وفاق کی حکومت اس وقت یہ پالیسی رکھتی ہے کہ جس صوبے کے صوبائی اسمبلی یہ قرارداد پاس کرے اور وہ خود قانون سازی کرے اور 2/3 میجورٹی سے کرے کہ وہاں صوبہ بننا چاہیے اور اس کا ایک آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے، وہاں پہ ضرور صوبے بننے چاہیے. لیکن جہاں پر صوبے کے عوام کی اکثریت نہیں چاہتی کہ ان کے صوبے میں ڈیوائیڈ ہو یا ان کے صوبے میں اندر ایک اور صوبہ بن جائے، وہاں صوبہ نہیں بننا چاہیے. اسی طرح اگر پنجاب میں پنجاب کی حکومت خود اور پنجاب کی عوام چاہتے ہیں کہ پنجاب میں صوبے بنے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ نہیں چاہتے نہ نہیں بننے تو نہیں بننے چاہیے. کے پی کے میں ہزارہ کا ایک پورا ہے کہ وہاں پہ اگر بننا چاہیے، وہاں کی اگر عوام چاہتی ہے تو وہ ضرور بنے. لیکن سندھ کی عوام ریزسٹ کرتی رہی ہے ہمیشہ. سندھ کو لے کے سندھ کی ایک تاریخی حیثیت ہے. سندھ 5,000 سال قدیم ایک تہذیب کا نام ہے اور سندھ میں کراچی اس وقت بھی موجود تھا جب یہ دھرتی وجود میں آئی تھی. تو سندھ کے لوگ کراچی کو لے کر بڑا ٹچی ہیں اور بڑا ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے. سندھ کے عوام اکثریتی عوام جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ سندھ کے اندر کوئی بھی ایک صوبہ بنے یا سندھ تقسیم ہو. وہ سندھ کی وحدت جو ہے اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وفاق سندھ کے لوگوں کی رائے کا ہمیشہ احترام کرتا ہے. تو وفاق کبھی نہیں چاہے گا کہ سندھ میں صوبے بنے. سر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے تو وہاں پر کیا حکومت چاہے گی کہ پنجاب میں صوبے بنے؟ اس کا فیصلہ پنجاب کی حکومت کرے گی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی کہ وہاں پہ صوبے بننے چاہیے. لیکن صرف حکومت بھی حکومت بیسیکلی ریپرزینٹ کرتی ہے صوبے کے عوام کو. اگر پنجاب کے عوام اس پہ اس کو قبول ہے یہ حل کہ اس کو میں 2 صوبے یا 3 صوبے بنا دیے جائیں تو ضرور بنائیں. لیکن اگر پنجاب کی عوام اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر نہیں بننے چاہیے. سیم فارمولا سندھ کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب سے کامران خان ٹیسوری صاحب گورنر بنے ہیں تب سے ہر مہینے یہ خبر آتی ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا، جو کہ بعد میں تصدیق نہیں ہو سکی اس خبر کی. لیکن اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نہال ہاشمی صاحب کا نام آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا خبریں گردش کر رہی ہیں آپ لوگوں کے پاس، اور کیا کامران خان ٹیسوری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں گورنر کی تبدیلی مکمل طور پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی جو حکومت ہے اس کا وہ فیصلہ کرے گی. اب یہ جو خبر ہے یہ آج سے 3 مہینے پہلے بھی بڑا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی، پھر نیشنل میڈیا پہ بھی ڈسکشن میں رہا، پھر 3 مہینے خاموشی رہی، پھر ابھی ریسنٹلی اس خبر نے دوبارہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی اس خبر کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پھر مختلف حلقے بات چیت بھی کرنا شروع ہو گئے کہ گورنر تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. دیکھیں گورنر بنیادی طور پر چاروں صوبوں میں اگر ہم گورنر کی بات کریں تو ایک سیریمونیل عہدہ ہے. گورنر کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہوتے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی صوبائی اسمبلی بل بھیجتی بھی ہے، اگر وہ اس پہ اسینڈ نہیں بھی کرتے پھر بھی کچھ عرصے بعد وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے. تو سیریمونیل ہے بیسیکلی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی گورنر کی رخصتی، گورنر کی تبدیلی، نئے گورنر کی تعیناتی وہ کہ اتنا ضروری سبجیکٹ بن گیا ہے کہ ہم اس کے بغیر کوئی معاملات حل نہیں ہوں گے. اس وقت این کیو ایم کے گورنر ہیں، کل کو پی ایم ایل این کے گورنر آ سکتے ہیں. گورنر جب محسوس کیا گیا، جب ضرورت محسوس کی گئی کہ گورنر تبدیل ہونا چاہیے تو وفاق حکومت گورنر تبدیل کر دے گی. اس وقت محسوس نہیں کیا جا رہا؟ اس وقت میری نالج میں بینگ ترجمان حکومت پاکستان ان سندھ، میری نالج میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تھینک یو سر. تھینک یو.